پرانے شہر کی بات ہے جہاں ایک ناشکری عورت رہتی تھی۔ اگر آج بھی خالی ہاتھ لوٹے تو گھر واپس نہیں آنا، یہ وہ الفاظ تھے جو اس کی بیوی عائشہ ہر دن اپنے شوہر کریم الدین سے کہتی تھی۔ کریم الدین بازار میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ صبح سے شام تک بھاری بوجھ اٹھاتا، آٹے کی بوریاں، اینٹ کے کٹے، چاول کی بوریاں۔ اس کی کمر ٹوٹنے لگتی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پیر سوج جاتے، مگر وہ کام کرتا رہتا۔ دن بھر کی محنت کے بعد اسے بس کچھ سکے ملتے، اتنے کم کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو پاتا۔ شام کو جب کریم الدین گھر لوٹتا تو عائشہ نے کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں بنایا ہوتا، سوکھی روٹیاں پیاز کے ساتھ۔ لیکن کریم الدین کبھی شکایت نہیں کرتا۔ وہ بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرتا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرتا۔ مگر عائشہ کو ہر وقت کریم الدین سے شکایت رہتی اور کہتی، کب تک یوں ہی رہو گے؟ وہ چیختی چلاتی، کب تک اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہیں گے؟ دیکھو پڑوس میں قاسم صاحب کا کیا حال ہے، ان کا پکا مکان ہے، نوکر چاکر، گاڑی گھوڑے، اور ہم بھکاریوں سے بھی بدتر ہیں۔ کریم الدین آہستہ سے جواب دیتا، عائشہ رزق تو اللہ دیتا ہے، ہر کسی کی تقدیر الگ ہے، جو ہمارا رزق ہے اللہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا، بس صبر رکھو۔ مگر عائشہ کا غصہ اور بھڑک جاتا، صبر کب تک صبر کروں میں؟ اپنی زندگی اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں برباد نہیں کر سکتی۔ تم نامرد ہو، کمزور ہو، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ عائشہ کی باتیں تیر کی طرح کریم الدین کے دل میں چبھتی، مگر وہ چپ رہتا، جانتا تھا کہ وہ جواب دینے سے حالات اور بگڑیں گے۔ وہ بس اپنا دکھ دل میں دبا لیتا اور خاموشی سے برداشت کرتا۔ کریم الدین کو اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ کل بہتر ہوگا۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک رات کریم الدین خالی ہاتھ لوٹا۔ دور سے کھڑی عائشہ کی نظر فوراً کریم الدین کی طرف اٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، آج کچھ بہتر ہوگا۔ مگر جب اس کی نظر خالی ہاتھوں پر پڑی تو اس کا چہرہ اور سخت ہو گیا۔ کریم الدین کے چہرے کی مایوسی خود بیان کر رہی تھی کہ آج بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور وہ عائشہ کی طرف دیکھ بھی نہ سکا۔ چپ چاپ قدم بڑھاتا ہوا اپنے جھوپڑی کے دروازے کی طرف پہنچا اور بغیر کوئی بات کیے اندر چلا گیا۔ عائشہ کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر غصے میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر کے اندر پہنچتے ہی اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، پوری بستی کے شوہر ماہر ہیں اپنے کام میں، اور ایک تم ہو، جیسے قسمت نے تجھ سے دشمنی پال لی ہو۔ کریم الدین جو دیوار کے سہارے آنکھیں موندے کھڑا تھا، آہستہ آواز میں بولا، میں نے ہر روز کوشش کی ہے عائشہ، لیکن شاید میری قسمت سو رہی ہے، پر یقین مانو کل سب کچھ بدل جائے گا۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اگر کل بھی کام نہیں ہوا تو سمجھ لو میں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ دوں گی اور اپنے مائکے لوٹ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں برتن کے پاس جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد کریم الدین نے کہا، عائشہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا کھانے کو کچھ ملے گا؟ عائشہ نے غصے سے کہا، کہاں سے لاؤں کھانا؟ کچھ کما کے لاؤ تو کچھ بنا بھی لیتی، میں بھی تمہاری وجہ سے بھوکی بیٹھی ہوں۔ اب تو ایسے لگتا ہے یا تو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں یا پھر سیدھا سمندر کی لہروں میں اپنی جان دے دوں۔ عائشہ کی کڑوی باتیں سنی، پھر چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات گہری ہونے لگی تھی اور سمندر کی لہریں تیز، جیسے ہر لہر اسے اپنے پاس بلا رہی ہو۔ گھر کے اندر عائشہ نے تیزی سے مٹی کا برتن ہٹایا جس میں وہ کچھ روٹیاں اور سالن چھپا کر بیٹھی تھی۔ بھوک سے بے حال عائشہ نے فوراً کھانا کھانا شروع کر دیا، جیسے ڈر ہو کہ کریم الدین واپس آ کر دیکھ نہ لے۔ ادھر کریم الدین پیدل چلتا چلتا اپنے ایک دوست کے پاس جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد شہباز باہر آیا۔ کریم الدین نے آہستہ لہجے میں کہا، بھائی گھر میں آج کچھ کھانے کو نہیں ہے؟ شہباز
اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ شہباز جو کریم الدین کو اپنا دوست کہنے سے منع کرتے ہوئے کہا، یہاں کچھ نہیں ہے، اور سن، اگلی بار یہاں رخ مت کرنا۔ کریم الدین کی نظر اس کے پیچھے کچھ روٹیاں اور سالن پہ پڑی۔ کریم الدین نے انگلی کے اشاروں سے کرتے ہوئے کہا، بھائی، اللہ نے تمہیں بہت رزق دیا ہے، کیا اس میں سے مجھے نہیں دے سکتے؟ میں وعدہ کرتا ہوں آج جو بھی تم مجھے دو گے کل میرے پاس آتے ہی تمہیں لوٹا دوں گا۔ شہباز نے کریم الدین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس خود کچھ نہیں ہے، تم مجھے کہاں سے لوٹاؤ گے؟ اور سخت لہجے میں کہا، یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کریم الدین نراش ہو کے گھر لوٹ آیا اور پانی پی کے گزارا کیا اور سوچنے لگا، غریبی میں سب تنہا چھوڑ دیتے ہیں، غریب کا کوئی نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ کریم الدین نے اللہ سے اپنے لیے دعا کی، یا اللہ، تو میرا مددگار ہے، میرے بند دروازے کھول اور مجھے نیا راستہ دکھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن پہ کریم الدین نئی امید کے ساتھ جنگل کی اور جا پہنچا۔ وہاں سے لکڑیاں کاٹی اور پھر بازار میں جا کر بیچ آتا، جو پیسے ملتے اس سے روٹیاں خریدتا۔ بس اسی طرح گزارا ہونے لگا، مگر آسیہ بولنے میں تیز تھی اور صبر بالکل نہ تھا، وہ ہر وقت کریم الدین کو طعنے دیتی رہتی۔ ایک دن آسیہ بولی، میرا نصیب پھوٹ گیا تم جیسے آدمی سے شادی کر کے۔ دیکھو تو ذرا، سارے گاؤں کے مرد اپنی بیویوں کے لیے اچھے کپڑے لاتے ہیں، اچھے زیور لاتے ہیں، اور میں کیا کروں؟ تیری شکل دیکھ دیکھ کر ہی میری زندگی بیت رہی ہے۔ کریم الدین خاموش رہتا، جواب نہیں دیتا تھا، بس اپنا کام کرتا رہتا۔ آسیہ پھر بولتی، کتنی لکڑیاں بیچو گے تم؟ کیا ہوگا اس سے؟ زندگی بھر یوں ہی رہو گے فقیر بن کر؟ کریم الدین بس اتنا کہتا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کریم الدین آسیہ کو سمجھاتا، صبر کرنا چاہیے، پہلے سے ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ آسیہ، پہلے تو بنا روٹی کھائے سونا پڑتا تھا، کوئی ساتھ نہیں دیتا سوائے اللہ کے، صبر کرو آسیہ، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر آسیہ کو یہ بات قبول نہیں تھی، وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتی۔ ایک دن کی بات ہے، کریم الدین تھکا ہارا گھر لوٹا، ہاتھ میں لکڑیاں بیچ کر جو 3 آنے ملے تھے وہ تھے۔ کریم الدین نے دروازے پر دستک دی، آسیہ نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، وہ ایک دم سے چیخی، نکل جا میرے گھر سے، نامرد کہیں کا! کریم الدین حیران ہو کر بولا، آسیہ، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو کام کر کے آیا ہوں۔ آسیہ بولی، کام؟ اس کو کام کہتے ہیں؟ 3 آنے لے کر آتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا کام کر کے آیا ہوں۔ میں تنگ آ گئی ہوں تجھ سے، نکل جا یہاں سے، تیرا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کریم الدین ہکا بکا رہ گیا، اس نے کہا، آسیہ، میں کہاں جاؤں گا، یہ گھر ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ آسیہ نے زور سے کہا، جا کے اپنی لکڑیاں کے ساتھ رہ، وہ تجھ سے بہتر ہے۔ کریم الدین کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اندر جا کر اپنا ایک پرانا کپڑا اٹھایا، تھوڑا سا راشن لیا، اسے ایک پوٹلی میں باندھ لیا۔ کریم الدین گاؤں سے نکل پڑا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاؤں کے آخری کونے میں ایک بہت پرانا پیپل کا پیڑ تھا، کریم الدین وہاں رک گیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ، اگر دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تو اپنا در مت بند کر، اللہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے۔ کریم الدین اٹھا اور ویران راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹوٹا پھوٹا کچا کمرہ نظر آیا، وہ کسی زمانے میں کسی کا گھر رہا ہوگا، مگر اب ویرانہ پڑا تھا۔ کریم الدین نے سوچا کہ آج رات یہیں گزار لیتا ہوں۔ اس نے اپنی پوٹلی وہاں رکھی، کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلائی۔ کریم الدین نے تھوڑا سا کھانا نکال کر کھایا۔ رات ہو گئی تھی۔ کریم الدین لیٹنے سے پہلے سوچنے لگا کہ آگے کیا ہوگا، کل سے پھر لکڑیاں کاٹنی ہوگی، بیچنی ہوگی، مگر اب گھر نہیں ہے لوٹنے کے لیے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے سوچا کہ کمرے کی تھوڑی صفائی کر لوں۔ وہ اٹھا اور کونے میں پڑا
ایک پرانا جھاڑو اٹھایا۔ جب وہ کونے میں جھاڑو لگا رہا تھا، اچانک اس کے ہاتھ میں کچھ سخت چیز لگی۔ وہ رک گیا۔ اس نے مٹی کو دھیان سے دیکھا۔ کریم الدین نے وہاں سے مٹی ہٹانا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں ایک لکڑی کا صندوق نظر آیا۔ پرانا صندوق تھا، اوپر ایک جنگ لگا تالا تھا۔ کریم الدین نے سوچا کہ اس میں کیا ہوگا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور تالے پر مارا۔ تالا ٹوٹ گیا۔ اس نے صندوق کو کھولا۔ اندر جو تھا وہ دیکھ کر کریم الدین کی سانس رک گئی۔ صندوق میں سونے کے سکے اور چاندی کے زیور تھے، موتیوں کے ہار تھے۔ کریم الدین یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کریم الدین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، یہ کیا خواب ہے؟ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور کہا، یہ حقیقت ہے۔ سونا سچ میں تھا۔ کریم الدین نے زمین کو بوسہ دیا اور کہا، اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے دنیا کے ہاتھوں دھتکار جانے کے بعد بھی اللہ نے مجھے نہیں بھلایا۔ کریم الدین سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ راز کسی کو نہیں بتانا ہے۔ اس نے صندوق کو واپس وہیں دفن کر دیا، صرف تھوڑے سے سکے نکالے۔ اس نے سوچا کہ کل بازار جا کر ضرورت کی چیزیں خرید لوں گا۔ کریم الدین لیٹ گیا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ اب زندگی بدل جائے گی، مگر کسی کو یہ راز پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو کریم الدین اٹھا۔ اس نے نماز پڑھی اور ان تھوڑے سے سکے کو کپڑے میں باندھا اور بازار کی طرف چل دیا۔ بازار پہنچتے ہی اس نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا۔ ایک دکان پر گیا اور ایک مٹی کا گھڑا خریدا۔ پھر دوسری دکان سے تھوڑا آٹا اور دال لی۔ دکاندار نے پوچھا، کریم الدین، یہ سب کہاں سے خرید رہے ہو؟ تمہارے پاس تو پیسے کہاں سے آئے؟ کریم الدین نے جواب دیا، کچھ لکڑیاں زیادہ بک گئی، سوچا ضرورت کا سامان لے لوں۔ دکاندار کو شک نہیں ہوا۔ کریم الدین واپس اسی ویران کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلے کچھ دن کریم الدین نے بڑی سمجھداری سے کام کیا۔ ہر رات تھوڑا تھوڑا سونا نکالتا، صبح اٹھ کر دور کے بازاروں میں جاتا۔ وہ اس سونے کو بیچتا اور سامان خریدتا۔ کسی کو شک نہیں ہوا تھا، کیونکہ کریم الدین بڑی چالاکی سے الگ الگ بازاروں میں جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے پاس مال اکٹھا ہونے لگا۔ کھجور تھے، تیل تھے، دالیں تھیں، مسالے تھے۔ ایک دن کریم الدین نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا کام شروع کروں۔ اس نے بازار میں ایک چھوٹی سی جگہ دیکھی۔ وہاں کسی کی دکان نہیں تھی۔ اس نے اس جگہ کے مالک سے بات کی۔ کچھ پیسے دے کر وہ جگہ خرید لی۔ پھر وہاں دکان بنا لی۔ دکان میں اپنا سارا سامان سجا لیا۔ کھجور، تیل، مسالے، سب کچھ صاف ستھرا اور اچھی قیمت پر۔ پہلے دن کچھ لوگ آئے۔ انہوں نے پوچھا، کریم الدین، تم نے دکان کب کھولی؟ کریم الدین نے جواب دیا، بس ابھی شروع کی ہے، اللہ کا کرم ہوا، تھوڑے پیسے اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے سامان دیکھا، قیمتیں اچھی تھیں اور تول میں کمی نہیں تھی۔ کریم الدین بڑی ایمانداری سے سامان بیچتا۔ دھیرے دھیرے کریم الدین کی دکان کا نام پھیلنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ کریم الدین بڑی ایمانداری سے سامان بیچتا۔ دھیرے دھیرے کریم الدین کی دکان کا نام پھیلنے لگا۔ لوگ کہتے کہ کریم الدین بڑا ایماندار دکاندار ہے، اس کی دکان سے سامان لو تو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔ کچھ ہفتے میں کریم الدین کی دکان پر بھیڑ بڑھ گئی۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، سامان خریدتے اور تعریف کرتے۔ گاؤں کے ایک شخص نے عائشہ کو کریم الدین کا دکاندار ہونے کا واقعہ بتاتے ہوئے کہا، عائشہ، کاش تم میں صبر ہوتا تو سب کچھ تمہارا بھی ہوتا۔ شرم سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا، کریم الدین میرے شوہر ہیں، میں ان سے جا کر اپنی گناہوں کی معافی مانگوں گی تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ اور پھر عائشہ بازار جا کر وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچنے لگی، جو میں نے کریم الدین کے ساتھ جو سلوک رکھا، کیا وہ مجھے معاف کر پائیں گے؟
کریم الدین دکان بند کر کے جا رہا تھا کہ راستے میں آسیہ ملی اور اپنی گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ کریم الدین مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پہ۔ کریم الدین نے کہا، آسیہ میں نے تمہیں اپنا ساتھی بنایا اور تم نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آسیہ کریم الدین کے پیروں میں گر گئی۔ کریم الدین مجھے معاف کر دو، میں دنیا کے چوند میں بہک گئی تھی۔ کریم الدین کچھ دیر سوچنے لگا، پھر کریم الدین نے کہا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، پر میں ایک بات کہوں گا، جو کچھ ہمارے بیچ تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا مگر جو ٹوٹتا ہے وہ کبھی ویسا نہیں جڑتا۔ آسیہ نے سر جھکا لیا، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہانی یہ سکھاتی ہے صبر سے بڑی کوئی چیز نہیں، صبر سے تصور کے راستے کھلتے ہیں، صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ آسیہ کے پاس اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگر آسیہ صبر کرتی تو کریم الدین اب اس کا ہوتا اور اس کا مال بھی سب آسیہ کا ہوتا، مگر افسوس ہے آسیہ میں صبر نہ تھا۔